اویجا بورڈ یا پھر اسپرٹ بورڈ، اسے ٹاکنگ بورڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی بات کرنے والا لکڑی کا ایک بورڈ۔ جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ بورڈ انسانوں سے اشاروں کی صورت میں بات کرتا ہے۔ یہ بات کرنے والی چیز کوئی اور نہیں بلکہ بدروحیں اور شیاطین ہوتے ہیں، جو یا تو اس بورڈ پر کھیلے جانے والے گیم سے اٹریکٹ ہو کر اسے کھیلنے والے پر حملہ کرتے ہیں یا اس کے جسم میں داخل ہو کر اسے پریشان کرتے ہیں۔ یہ پلین لکڑی کا ایک بورڈ ہے جسے انگلش الفابیٹس اور 0 سے 9 تک ہندسوں کے ساتھ چند علامتوں اور گرافکس مثلاً یس اور نو اور گڈ بائے جیسے الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ دل کی شکل کے ایک چھوٹے لکڑی یا پلاسٹک کے ٹکڑے پر بھی مشتمل ہوتا ہے جو بورڈ سے علیحدہ ہوتا ہے، جسے پلانچی کہا جاتا ہے۔ اویجا بورڈ کو ایک گیم کے طور پر کھیلا جاتا ہے اور پلانچی پر انگلیاں رکھ کر اسے مختلف الفابیٹس کے اوپر لے جایا جاتا ہے تاکہ اپنے الفاظ شیاطین تک پہنچائے جا سکیں۔ جواب میں یا تو یہ شیاطین بھی خود پلانچی کے ذریعے جواب دیتے ہیں یا پھر مختلف طریقوں سے اسے کھیلنے والے کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ کھیل یورپ میں اسپیشلی بچوں میں ایک چیلنج کی طرح مقبول ہے جسے وہ دنیا کو اپنی بہادری دکھانے کے غرض سے کھیلتے ہیں اور اس کے اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اثرات انتہائی خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ بدروحیں یا شیاطین اس انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس سے ہر طرح کے غلط کام کرواتی ہے، پھر چاہے وہ لوگوں کا قتل کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اویجا بورڈ کی اصل تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں تو خود بخود لکھنے والا اویجا بورڈ کا ذکر 1180 میں چائنا میں ملتا ہے، جو سونگ ڈائناسٹی کا دور تھا۔ اس دوران پلانچی سے لکھی جانے والی اس تکنیک کو فجی کہا جاتا تھا۔ اس تکنیک کے ذریعے روحانی علاج کیا جاتا تھا، جبکہ اس کے بعد اس کی موجودگی کا ثبوت انڈیا اور روم میں بھی ملا ہے۔ مگر اویجا بورڈ کو کمرشلی طور پر الیجا بورڈ نامی ایک امریکن لوئر اور انوینٹر نے 1 جولائی 1890 کو متعارف کروایا، جب اسے روحانی طور سے ہٹ کر بیٹھک میں بیٹھ کر ایک عام گیم کی طرح کھیلا جاتا تھا۔ مگر پہلی جنگ عظیم یعنی 1914 سے 1918 کے درمیان ایک امریکن اسپریچولسٹ بریل نے اسے دنیا میں مرنے والے لوگوں سے بات کرنے کی ایک دریافت بتائی، کیونکہ اس اسپریچولسٹ کا ماننا تھا کہ موت کے بعد انسانی روحیں انسانوں سے بات کر سکتی ہے، اور اس مقصد کے لیے 1886 تک اویجا بورڈ کی طرح کا ہی ایک ٹول اپنے کیمپ میں استعمال کرتی تھی، جہاں کرسچن پادریوں کے مطابق یہ شیطانی روحوں سے رابطہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ مگر دوسری طرف چند لوگ اس کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ انسانی شخصیت میں بہتری لانے کا سبب ہے، جس کا روحانی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ خاص طور پر سائنسدان اس پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ وجہ بھی ہے کیونکہ سائنس ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹیز پر بلیو نہیں کرتی، کیونکہ سائنس کے مطابق ایسی چیزوں کا مادی طور پر ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا سائنسدان کی زبان میں اسے پلیسیڈو سائنس کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، جہاں سائنٹیفک اور اسپریچول دونوں طرح کی اسٹڈی کی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اویجا بورڈ کے ذریعے کچھ پزلز اور پرابلم سالونگ خود بخود اسے کھیلنے والے شخص کی طرف سے ہونے لگتی ہے، جسے وڈو بورڈر فینومینا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا سائنس کے مطابق یہ صرف ہپنوٹزم جیسا ایک عمل ہے جس میں انسان اپنی سینسز میں نہیں رہتا۔ مگر اس گیم کو کھیلنے والے کئی لوگ لاری وینٹس کے ذریعے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ نہ صرف اس گیم کو کھیلنے کے بعد وہ اپنی سینسز میں رہتے ہیں، بلکہ باقاعدہ شیطانی طاقتیں ان پر حملہ کرتی ہے یا ان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ حقیقت ہے، کوئی مذاق نہیں، اور یہی شیطانی روحیں انسانی جسم میں داخل ہو کر اس سے کیے جانے والے سوالات کے جوابات اویجا بورڈ کے ذریعے دیتی ہے۔ اور اگر ہم مذہبی طور پر دیکھیں تو جنات اور شیاطین کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی ہے کہ وہ اگر انسانوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان میں داخل ہو کر غلط کام بھی کرواتے ہیں، لہٰذا ایسے کسی چیلنجز کو کرنا یا انہیں مذاق کے طور پر لینا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ سے ہی انسانوں کا دشمن ہے اور وہ اپنے شیطانی چیلوں سے ہمیشہ ہی انسانوں کو صحیح راستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس جگہ آپ اس کے چیلوں کو خود آنے کی دعوت دیں گے، وہاں یقیناً وہ اپنا مقصد پورا کیے بغیر نہیں جانا چاہیں گے۔
جو یہ ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرنا اور اسے کفر کی حالت میں ہی مار دینا۔ یہ کھیل چونکہ بچوں میں مقبول ہو رہا ہے، لہٰذا والدین کو بچوں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، انہیں اپنا وقت دینا چاہیے اور انہیں ایسی چیزوں کی اصلیت بتا کر انہیں ایسی چیزوں سے دور رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے پاس ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب موجود ہے، جو روز آخر تک مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو شیطان اور اس کے چیلے یقیناً ہمارے پاس بھی نہیں بھٹک پائیں گے۔